السلام علیکم۔ میں پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو سوال کرنا چاہیے۔ جو بھی عالم ملتا ہے آپ کی نظر میں جو لگتا ہے کہ یہ صحیح عالم ہے، جانتا ہے کچھ، تو ان سے سوال کرنا چاہیے۔ مسجدوں کے جو امام صاحب ہیں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آئے ان کے پاس تاکہ ہم کچھ بتائیں تو ان سے بھی سوال کر لینا چاہیے، لیکن آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ روزانہ اس لیے نکالیں کہ ہمیں اسلام آج کچھ سیکھنا ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ سوال نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ آپ کو ٹائم بھی نکالنا پڑے گا اور آپ کو مسجد میں یا کہیں کسی عالم کے گھر پہ جہاں وہ وقت دے سکے وہاں جانا پڑے گا۔ اب دیکھیے، ہمارے اسلام کے اندر جو حدیثیں ہیں، بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، دیکھیے ان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ آپ ایک ساتھ تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو جو خاص ہیں، جیسے دعوت جل اشیرہ کیا ہے، حدیث کرتاس کیا ہے، غدیر خم کیا ہے، پنجتن پاک کیا ہے، صحاباؤں کے بارے میں حضور نے کیا بولا ہے، تو یہ سب ہمیں پوچھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، ان کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے۔ باقی صحابہ ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت ابوذر غفاری ہیں، حضرت بلال ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی بہت کام کیا اسلام کے لیے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ دعوت جل اشیرہ جو ہے، اس سے حضور نے کس طریقے سے فرمایا ہے کہ دیکھیے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں، حالانکہ ہمارے نظریے کے مطابق، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضور پہلے یہ دن جب سے نبی ہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب سے نبی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ حضور نے 40 سال کے بعد اعلان کیا، تو 40 سال کے بعد اعلان کرنے کے بعد آپ نے ایک دعوت دی تھی مکے کے اندر کہ بھئی میں کچھ اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ دین کی جو دعوت ہوئی تھی، جو دین کی مجلس ہوئی تھی، وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ آپ کو لگ رہا ہو کہ میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہہ رہا ہوں رضی اللہ، کیونکہ حضور کا آپ سے محبت رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان دیکھیے، ان کے ایمان پہ مت جائیے۔ باقی آگے حدیث یہ ہے کہ دعوت جل اشیرہ، کہ جب مکے میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو اسلام کی باتیں بتانے کے لیے آپ نے مکے کے بڑے جو 12 سردار تھے ان کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہ دعوت دی، اور اس میں پہلے دن آپ نے کھانا کھلایا اور دین کا کچھ بات نہیں بتائی اور انہیں جانے دیا۔ پھر دوسرے دن حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے کھانا کھلایا اور انہیں جانے دیا۔ تیسرے دن جب کھانا کھا لیا ان 12 سرداروں نے، تو اس میں جو ہے ابو لہب جو حضور کے چچا بھی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ بھئی ہم روز آتے ہیں آپ کے یہاں اور آپ روز جو ہے ہمیں ایسے بھیج دیتے ہیں، بات کیا ہے یہ بتائیے۔ تو تب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھتیجا محمد آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سبھی کو یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور انا رسول اللہ، اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو سب نے یہ تو مان لیا کہ لا الہ الا اللہ، اس پہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن انا رسول اللہ یعنی کہ حضور پاک رسول ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں وقت کے، تو وہ ان کے گلے سے نیچے بات ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے گھر میں رہے ہیں، اور ان کو کہاں سے نبوت مل گئی، کس نے کہاں سے کوئی فرشتہ آ گیا؟ تو 10 طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس میں سب سے آگے جو سوال کر رہے تھے وہ یہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید، یہ سب لوگ تھے، اور انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کرنا چاہا، لیکن پھر حضور پاک نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، لیکن آپ ہیں کوئی جو میرا ساتھ دے گا؟ تو سارے خاموش رہے کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو پیچھے دروازے کے پاس حضرت علی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب دوسری بار پھر حضور نے فرمایا سبھی سے، ان 12 سرداروں سے، کہ بھئی کیا آپ میرے ساتھ ہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ سب خاموش۔ تب ترنت پھر دوبارہ حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، لبیک یا رسول اللہ۔ تیسری بار حضور پاک نے پھر فرمایا کہ اے مکے کے سرداروں، میں نے تمہیں اللہ کے نزدیک پہنچنے کے جو راستے بتائے
اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بتائیے، میں آگے کچھ بتاؤں آپ کو۔ اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا رسول ہوں، اور جو اللہ فرماتا ہے اس کے حساب سے ہمیں اپنی زندگی جینی ہے۔ تب بھی لوگ خاموش رہے۔ تو اسی وقت پھر حضرت علی نے، جو کہ ان کی عمر 9 یا 10 سال تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پہ ایمان بھی لاتا ہوں اور میں آپ کو لبیک کرتا ہوں۔ تو تب حضور نے انگلی اٹھا کر سیدھے ہاتھ کی کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے علی، حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ھذا علی انت اخی وصی و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ یہ جو میرا بھائی ہے علی، میرا جانشین بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے۔ تو دیکھیے کب کہا تھا حضور پاک نے؟ جب مکے میں کسی کا والد، کسی کے خاندان میں مسلمان کیا ہوتا ہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تب حضور کی دعوت حضرت علی نے قبول کی اور ساتھ میں کہا کہ میں لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو تب حضور نے 10 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں حضرت علی کو فرما دیا تھا کہ آپ میرے وصی بھی ہیں اور میرے خلیفہ بھی ہیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بھئی کہاں گیا، کہاں کہا ہے کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنائے جاتے۔ تو دیکھیے کئی کتابوں میں ہے، اگر آپ پڑھو گے، غدیر خم کی حدیث پڑھو گے تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ ابھی میں انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو دعوت ذو العشیرہ ہوئی تھی، جو 3 دن تک چلی تھی مکے میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو اس کا پس منظر یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔